بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 7، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے پڑھا تھا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں 3 کویشچنز. اس میں ہم نے پڑھا کہ جب ہرمٹ اور اس کنگ کے پاس ایک زخمی آدمی آتا ہے تو وہ بادشاہ کے نزدیک جب پہنچتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. تو انہوں نے جب اس کے کپڑے اتارے اور اس کے ہاتھ سٹامک سے اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سٹامک میں، اس کی پیٹ میں بہت ایک بڑا گہرا زخم تھا. تو بادشاہ نے اپنے ہینکرچیف سے، اپنے رومال سے اس کی ڈریسنگ کی، اس کا خون صاف کیا اور یہاں تک کہ اس کا وہ جو خون بہہ رہا تھا وہ رک گیا. پھر انہوں نے اس کو اندر اس ہٹ میں لیا تو وہیں پہ اس کو بیڈ پہ لٹایا. بادشاہ بھی چونکہ تھک گیا تھا اور وہ نیچے فرش پہ بیٹھ گیا، اس کے ساتھ اس کو بھی نیند آ گئی. جب صبح کے وقت بادشاہ بیدار ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہے، کہاں پہ سویا ہے، کہاں پہ ہے اور وہ آدمی کون ہے جو اس بیڈ پہ سویا ہوتا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب وہ زخمی آدمی بھی بیمار ہو گیا تو اس نے بادشاہ کی اور دیکھ کے کہا کہ مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے آپ کو کیا کیا، آپ نے مجھے کیا کیا کہ میں تمہیں معاف کروں. تو اس زخمی آدمی نے اسے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے ہو لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کا وہ دشمن ہوں جس نے آپ کو بدلہ لینے کے لیے ایک قسم کھائی تھی کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو مارا ہے اور اس کی میری پراپرٹی سیز کی ہے. مجھے معلوم تھا کہ آپ اکیلے ہرمٹ کے پاس جا رہے ہو تو میں گھر سے نکلا تھا اور ایک جگہ چھپا تھا. راستے میں مجھے معلوم تھا کہ تم واپس آؤ گے تو میں وہاں پہ ایک جگہ پہ چھپ گیا تھا تاکہ آپ جب واپس اکیلے آؤ گے تو میں آپ کو مار ڈالوں گا. لیکن جب آپ دیر تک نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ میں اب وہیں پہ جا رہا ہوں جہاں تم آ گئے ہو. تو میں جب تمہارے باڈی گارڈ کے پاس پہنچا اس نے مجھے پہچانا تو اس نے مجھے زخمی کیا تو میں وہاں سے کسی طرح سے بچ نکلا اور یہاں آ پہنچا. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مار ڈالوں لیکن اب جب کہ تم نے میری زندگی بچائی ہے تو اب میں وہ دشمنی چھوڑ کے آپ کے ساتھ ایک وفادار سرونٹ کی طرح، اگر میں زندہ رہا تو آپ کے ساتھ ایک وفادار سرونٹ کی طرح پیش آؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی یہ حکم دوں گا کہ وہ بھی وفاداری آپ کے ساتھ نبھائیں. تو لہٰذا مجھے معاف کیجیے. یہاں تک ہم نے یہ پڑھا ہے. تو اس سے آگے جو The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. تو بادشاہ نے جب اس کی یہ کہانی سنی تو وہ بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنے ایک دشمن کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ صلح ہوئی اس کے ساتھ. اینڈ ٹو ہیو ون ہم اور ایز اے فرینڈ، اور اس نے اس پہ جیت حاصل کی ایز اے فرینڈ، بطور فرینڈ، دوست کی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ وہ اس کا دشمن جانی دشمن بن گیا تھا. اب جب وہ اس کا دوست بن گیا اور گہرا دوست بن گیا اور اس نے وفاداری کرنے کا عزم و ارادہ اور عہد کیا ہے تو بادشاہ بہت خوش ہوا یہ دیکھ کے، یہ سن کے. He not only forgave him، اس نے نہ صرف اس کو معاف کیا، forgive اس کی سیکنڈ فارم ہے، past فارم forgive معاف کرنا. But said he would send him his servants and his own doctor to look after him. تو بادشاہ نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس نے اس کے ہاں اپنے نوکر بھیجے اور اپنا ڈاکٹر بھیجا جو اس کا کیئر کرے، اس کا علاج و معالجہ کریں اور وہ سرونٹس اس کی خدمت کریں. اینڈ ہی پرومزڈ ٹو گیو بیک دی مین ہز پراپرٹی، اور اس نے پرومز کیا، پرومزڈ یہ بھی سیکنڈ فارم ہے پرومز کی، اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس آدمی کو اپنی پراپرٹی واپس دے گا. لیونگ دی واؤنڈیڈ مین، لیو مینز چلا جانا، چھوڑنا.
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. تو اس نے اس wounded آدمی کو اسی ہٹ میں چھوڑا وہ اور بادشاہ باہر نکلا hermit کو دیکھنے کے لیے. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. اس سے پہلے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلا جائے وہ اپنے ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا تھا. The hermit was on his knees. Knees گھٹنے کو کہتے ہیں, گھٹنے. وہ hermit جو تھا, درویش جو تھا, وہ گھٹنوں کے بل تھا. Sowing seeds. Sowing بونا واؤن یتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِرۍ پٲٹھۍ. Sowing seeds in the beds that had been dug the day before. وہ کیا کر رہا تھا, وہ گھٹنوں پہ تھا اور وہ جو زمین کل انہوں نے کھودی تھی زمین رکھ تُجمٕژ ٲس تہٕ یہ اوس یہ hermit تمن ڈورٮ۪ن منٛز تمن بیڈن منٛز وۄنۍ بیول وَوان. The king went up to the hermit. وہ اس بادشاہ اس hermit کے پاس چلا گیا and said اور کہا For the last time I beg you to answer my questions, wise man. میں اب آخری مرتبہ آپ سے یہ بیگ کر رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, التماس کر رہا ہوں اے دانا آدمی کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے. You have already been answered. آپ کو تو پہلے ہی جواب دیا گیا ہے, آپ کے سوالوں کا تو پہلے ہی جواب دیا گیا ہے. Said the hermit. اس hermit نے کہا. Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. چونکہ بادشاہ اس کے آگے کھڑا تھا, اس نے اسی کی طرف بیٹھ کے ہی نظر اٹھائی, اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ آپ کا تو آپ کے سوالوں کا جواب تو پہلے ہی دیا گیا ہے, اب آپ کیوں پھر سے پوچھ رہے ہو کہ سوالوں کا جواب چاہیے مجھے. How have I been answered? What do you mean? کیسے مجھے جواب دیا گیا ہے, آپ کا مطلب کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.